بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج آپ کی خدمت میں اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں 22 رمضان المبارک کے۔ وہ میرے بھائی جن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، گھر میں نحوستیں رہتی ہیں، گھر میں ڈپریشن رہتا ہے، گھر میں آتے ساتھ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا گھر میں آتے ساتھ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا گھر میں رہتے ہوئے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر میں آپ ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا مطلب سکون والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے، گھر میں ہر وقت نوک چوک رہتی ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، گھر میں خوشبو یا بدبو بلا وجہ آتی رہتی ہے، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، یا گھر میں خون کے لوتھڑے آتے ہیں، یا گوشت وغیرہ آتا ہے۔ یہ اس طرح کے آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں دعا کی ترتیب بتائیں۔ تو رمضان مبارک کے 22 رمضان مبارک کا عمل آپ کے لیے خاص ہے، اس کو کرے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ جو اعمال کریں گے ان کو آپ نے صرف کرنا نہیں، پڑھنا نہیں، دعا ہی کرنی نہیں، اس کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں ہیں، بیماریوں کے لیے دوا استعمال کی جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے علاج کیا جائے، کیونکہ یہ مسائل بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ گھر کے اندر سے جو جادو جنات یا نظر حسد کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بعض دفعہ تو عاملین کو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، تو ہم لوگ آپ کو وہ لوگ جو گھر سے پریشان ہیں اور گھر میں ان کے رزق کی تنگی رہتی ہے، یا بیماریاں رہتی ہیں، یا مختلف قسم کے مسائل رہتے ہیں، یا آپ کے نوکری کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اعمال کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات اپنے کاروباری یا کام کی جگہ، نوکری کی جگہ، یا اپنے جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر یہ اعمال کریں اور روزانہ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے، اللہ آپ کے تمام خواہشات کو پورا فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کے بقیہ جو ایام بچے ہیں، ان میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تقریباً کم سے کم آپ نے 1.25 لاکھ درود شریف کا پورا کر لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ نہ پورا ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اپنی زبان کو جو ہے معطر رکھیں درود شریف سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکات ہیں جو آپ کو پوری زندگی اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی اس کا فیض آپ پر جاری رہے گا۔ چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ اعمال کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ لیکن ان اعمال کو کرنے سے پہلے آپ نے پانی لے لینا ہے زیادہ، یعنی کہ 19 لیٹر کی کم سے کم بوتل لینی ہے، اور اگربتیاں جو ہیں وہ کچھ زیادہ لے لینی ہے۔ بس یہ 2 چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دم کرتے رہنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم ربی جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے چیزیں دم کرنی ہے دونوں۔ پھر نماز ظہر کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مزمل، پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر نماز عصر کے بعد آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ النبأ، پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ پھر نماز مغرب کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ، پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ پھر آپ نے نماز تراویح کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر خطایای وذنوبی کلہا۔ پھر رات کو سوتے وقت اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ الملک، پھر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور رمضان المبارک کے خوب برکات آپ کو اللہ نصیب فرمائے، اور رہتی دنیا تک اللہ آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.